www.tawheedkhalis tawheedkhalis.com. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد. شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ کے مجالس القرآن کے دروس جاری تھے. کل بعض ناگزیر وجوہات کی بنا پر درس نہیں ہو سکا. انشاءاللہ آج ہم شروع کرتے ہیں. ہم پہنچے تھے 19ویں مجلس جس میں سورۃ النمل کے شروع سے سورۃ القصص کے آخر تک تلاوت کی گئی، اور جس طرح کے آخری درس میں بھی تھا، یہ درس بھی شیخ محمد بن عبد الوہاب الوصابی رحمہ اللہ دیں گے. پھر آخر میں کچھ کلمات شیخ ربیع حفظہ اللہ کی جانب سے ہوں گے. مختصر حمد و ثنا کے بعد شیخ فرماتے ہیں: اما بعد. آپ نے ان دو سورتین الکریمتین، ان دو صورتوں کی تلاوت سنی، آیات سنی، سورۃ النمل اور سورۃ القصص. شیخ فرماتے ہیں کہ آپ نے ان دو صورتوں کی تلاوت سنی، سورۃ النمل اور سورۃ القصص، جیسا کہ میں نے ذکر کیا. اور سورۃ النمل میں آپ نے یہ سنا کہ جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بندے اور اپنے رسول کریم نبی سیدنا سلیمان علیہ السلام کو جو کچھ عطا کیا، جو نعمت ہے کہ آپ کو پرندوں تک کی بولی سکھلا دی گئی، اور آپ ایک چونٹی کی بات کو بھی سمجھا کرتے تھے. تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر اس کی تعریف کی، اس کی حمد و ثنا بیان کی اور اس کا شکر ادا کیا جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ پر نعمتیں کی تھیں. اسی طریقے سے جب ملکہ کا عرش، اس کا تخت آپ کے سامنے حاضر کر دیا گیا، ملکہ یمن کا، تب بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، اس کا شکر ادا کیا جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ پر نعمتیں عطا فرمائی تھیں. تو یہ ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے ہم تمام لوگوں کو کہ ہمیں بھی خصوصی اہتمام اور عنایت اس جانب کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کریں اس کی نعمتوں پر، کیونکہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں سورۃ ابراہیم میں: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اور جب تمہارے رب نے یہ بات خبر کر دی اور بتا دی کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں ضرور مزید دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور اگر تم ناشکری اختیار کرو گے تو بلا شبہ میرا عذاب بہت شدید ہے، بہت سخت ہے.
تو اس آیت میں وعد بھی ہے اور وعید بھی ہے، وعدہ بھی ہے اور وعید بھی ہے. فرمایا کہ اذ تعذن ربکم، تعذن یعنی تمہیں یہ خبر کر دی تمہارے رب نے، یہ بتا دیا، اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم. یہ الوعد الکریم ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ جو کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں ہوگی اس کی، کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں ضرور بالضرور مزید عطا کرتا رہوں گا. وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو بلا شبہ میرا عذاب شدید ہے. یہ وعید ہے. تو جب فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ، تو اس میں کوئی حد مقرر نہیں کی کہ کس چیز پر شکر ادا کرنا ہے، کس نعمت پر، جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ شکر واجب ہے تمام نعمتوں پر، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی نعمتیں ہوں. لئن شکرتم یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے جو کچھ بھی آپ پر نعمتیں کی ہیں، خواہ وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، ان پر شکر ادا کریں گے تو لازیدنکم، تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عطا کریں گے. تو آپ ماجور ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اجر و ثواب ملے گا شکر کرنے پر. ساتھ ہی ساتھ آپ کے ساتھ وعدہ بھی کیا گیا کہ آپ کو مزید عطا کیا جائے گا اس میں سے. پھر فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے. ادھر بھی کوئی تحدید نہیں کی گئی کسی خاص نعمت سے تم ناشکری کرو گے، بلکہ اس کو عام رکھا گیا تمام نعمتوں پر، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو. اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب شدید ہے یقیناً. تو یہ وعید ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اور سورۃ السبا میں فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور میرے بندوں میں سے تو بہت ہی قلیل شکر گزار ہوتے ہیں. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یقیناً انسان کو عدم شکر پر بھی عذاب ہوگا، یعنی جو شکر گزاری نہیں کرتا ناشکری پر بھی عذاب دیا جائے گا. یعنی اس نے کوئی زنا نہیں کیا، اس نے چوری نہیں کی، قتل نہیں کیا، شرک نہیں کیا، جان بوجھ کر نماز نہیں چھوڑی، نہ معصیت اور گناہ جہرن کیا لوگوں کے سامنے کھلم کھلا، یہ بھی نہیں، نہ ہی اس نے رمضان کے دن میں روزہ چھوڑا. بس یہ تھا کہ اس نے وہ شکر گزار نہیں تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر اس پر دینی یا دنیاوی جو نعمتیں کرتا ہے اس نے اس کے بدلے میں اس پر شکر نہیں کیا، تو ایسے شخص پر یہ خدشہ ہے کہ اسے عذاب دیا جائے گا، کیونکہ اس نے ایک واجب کو ترک کیا ہے اور ایک کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ میں مبتلا ہوا ہے، جو کہ عدم شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. شکر نہ کرنا، ناشکری کرنا. جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے نعمتوں میں سے، خواہ وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، اس کے کبیرہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس پر وعید سنائی گئی ہے عذاب کی. جو اسے ترک کرتا ہے شکر گزاری کو، اسے شدید عذاب کی وعید سنائی گئی ہے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس بارے میں آگاہ رہے، خبردار رہے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اس پر نعمتیں کی ہیں، جو کہ بہت ساری ہیں، بے شمار ہیں. اللہ تعالیٰ کا تو یہ فرمان ہے سورۃ لقمان میں وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پوری اور بھرپور نعمتیں تم پر نچھاور کی، جو ظاہری ہیں، باطنی ہیں، ہر قسم کی. اسی طرح سورۃ ابراہیم میں فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور تمہیں منہ مانگا جو کچھ تم نے مانگا ہم نے تمہیں دیا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم
اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار بھی نہیں کر سکتے. ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بہت زیادہ ظلم کرنے والا اور بہت زیادہ ناشکرا ہے. تو یہاں پر کیا فرمایا؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ نہیں فرمایا نعم اللہ یعنی جمع کے صیغے سے ذکر نہیں کیا، کیونکہ جو اس میں مفرد ہوتا ہے اگر اس کی اضافت کی جائے تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے. تو پھر آیت کا معنی ہوگا وَإِن تَعُدُّوا نعم اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اگر تم شمار کرنا چاہو تو لا تحصوها، اسے شمار نہیں کر سکتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الضحیٰ میں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو آپ کے رب کی نعمتیں آپ پر ہیں ان کا ذکر کریں، تحدیث نعمت کریں. یہاں پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ نعم وَأَمَّا بِنِعْمِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ یعنی جمع سے نہیں، کیونکہ اس میں مفرد جو ہوتا ہے اگر اس کی اضافت کی جائے تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے. تو ادھر بھی یہی معنی بنے گا وَأَمَّا بِنِعْمِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اسی طریقے سے حدیث میں سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے یہ بات ثابت ہے مسند احمد میں حسن اسناد کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَشْكُرِ الْقَلِيلَ لَمْ يَشْكُرِ الْكَثِيرَ، جو قلیل چیز پر شکر گزاری نہیں کر سکتا تو وہ کثیر پر بھی نہیں کر سکتا، کم پر نہیں کر سکتا تو زیادہ پر بھی نہیں کر سکتا. وَمَن لَّمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، جو کوئی لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. وَالتَّحَدُّثُ بِنِعْمَةِ اللَّهِ شُكْرٌ وَتَرْكُهَا كُفْرٌ، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ذکر کرنا، تحدیث نعمت، یہ شکر گزاری ہے اور اسے چھوڑنا ناشکری ہے. معنی اس کا یہ ہے کہ آپ سے یہ بات مطلوب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ شکر گزاری کریں، اور یہ بھی آپ سے مطلوب ہے کہ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کریں جب وہ آپ کے ساتھ احسان بھلائی کریں، اور یہ بھی مطلوب ہے کہ آپ قلیل ہو یا کثیر، کم ہو یا زیادہ، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اسی طریقے سے لوگوں کی جانب سے بھی آپ کو کم ملے یا زیادہ اس پر ان کے شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کریں. یہ بھی آپ سے مطلوب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کریں، تحدیث نعمت، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتنی ساری نعمتیں کی، آپ کو یہ کچھ عطا کیا اور آپ پر یہ احسان اور فضل و کرم فرمایا. تو یہ سب آپ کریں گے شکر گزاری کے باب میں، نہ کہ فخر و غرور کے باب میں. تو وہ فرمایا کہ وہ اما بنعمت ربک فحدث. پھر یہ بھی جان لیں اللہ تعالیٰ کے بندوں کہ جو شکر ہے وہ کسی بندے کی جانب سے جو شکر کیا جانا ہے وہ مستقیم نہیں ہو سکتا، سیدھا نہیں ہو سکتا اور مکمل اور پائیدار نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس کے 3 ارکان کو ملحوظ خاطر نہ رکھے، انہیں لے کر نہ آئیں. تو پہلا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا باللسان، اپنی زبان سے شکر ادا کرنا، دوسرا بالقلب، اپنے دل سے، پھر بالجوارح، اپنے جسم اور اعضاء و جوارح سے. زبان سے شکر یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں زبان سے، جیسا کہ آپ نے آیت سنی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو کچھ اللہ تعالیٰ کی نعمت آپ پر ہیں اسے ذکر کریں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، جو کچھ بھی اس نے آپ پر نعمتیں کی، اور آپ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے والے اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے بنے، اپنے رب کا شکارن بنے، بہت زیادہ شکر کرنے والے.
دل کا شکر کرنا یہ ہے کہ دل میں انسان یہ عقیدہ رکھے کہ بلا شبہ یہ جو ظاہری باطنی نعمتیں ہیں، دینی دنیاوی نعمتیں ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، جیسا کہ فرمانے والی تعالیٰ ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تم پر جو کچھ بھی نعمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں۔ تو دل کا شکر یہ ہے کہ انسان عقیدہ رکھے کہ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اپنا کوئی کمال نہیں، اپنی کوئی قوت اور ہوشیاری اور علم اور معرفت تجربہ نہیں، اپنا لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا یا لوگوں کے حالات کی یا واقعات کی یا ماحول کی خبر رکھنا، یہ تمام چیزیں نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی جانب سے یہ نعمت مجھے ملی ہے۔ تو یہ دلی طور پر یہ اعتقاد رکھنا ہے جو کہ شکر گزاری میں آتا ہے۔ اس میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اس ہدایت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، توحید کی نعمت پر، سنت پر، طلب علم پر، اہل علم کے ساتھ بیٹھنے کا موقع میسر آنا، یہ بھی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس پر بھی شکر گزاری ادا کی جائے۔ اور یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اہل علم کی صحبت کسی کو حاصل ہو۔ کتنے سے لوگ ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں، گناہ گاروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بدعتیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اصحاب احوا کے ساتھ اور حزبیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ نعمت کی ہے کہ آپ اہل علم کے پاس بیٹھتے ہیں، ان اہل علم کے پاس جو اللہ تعالیٰ کی سنت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تمسک اختیار کرتے ہیں، اس کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، جیسا کہ ہمارے شیخ اور والد الشیخ ربیع حفظہ اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق دے اور ہمیں اور انہیں اپنا مزید فضل و کرم عطا فرمائے۔ تو یہ اہل سنہ، یہ اللہ تعالیٰ کی آپ پر بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کو اہل علم کا، اہل سنہ کے جو اہل علم ہیں، علماء کرام ہیں، ان کا تعارف حاصل ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ پر نعمت کی ہے کہ آپ ان تک پہنچ سکتے ہیں، ان کے پاس بیٹھ سکتے ہیں، ان سے سوال پوچھ سکتے ہیں، خواہ براہ راست سوال کیا جائے یا ٹیلی فون کے ذریعے یا لکھ کر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو آپ سے شکر گزاری کا تقاضا کرتی ہیں۔ کتنے انسان ہیں کہ جو جانتے ہی نہیں، مگر صرف ایکٹرز کو اور مختلف کھلاڑیوں کو، فنکاروں کو، علماء کرام کے بارے میں آپ ان سے پوچھیں تو جانتے ہی نہیں الا من رحم اللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ پر نعمت کی، احسان کیا کہ آپ کو سنت کا فہم عطا فرمایا، تو لازم ہے کہ آپ دائمی طور پر اس بارے میں شکر گزار رہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس بات پر بھی شکر ادا کریں، اور جو کچھ آپ کو علم ملا ہے اس پر عمل کریں، علم کے زیور سے آراستہ ہوں، اس زاد راہ کو اپنے ساتھ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ طٰہٰ میں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور آپ کہیے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور شکر الجوارح، اعضاء و جوارح اور بدنی طور پر کس طرح شکر ادا کیا جاتا ہے؟ اس طرح کیا جاتا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرماداری میں استعمال کیا جائے۔ اسی طرح دل کا جو شکر کرنا ہے، زبان کا جو شکر کرنا ہے، انہیں استعمال کیا جائے اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں، اور جو نعمتیں دی ہیں انہیں مسخر کیا جائے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مسخر کیا جائے، استعمال کیا جائے۔ اور آپ اللہ تعالیٰ کے فرمان کو اچھی طرح سے جانتے ہیں سورۃ التکاثر میں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور تم سے نعمتوں کے متعلق اس دن سوال کیا جائے گا، یعنی بروز قیامت ان تمام نعمتوں کے بارے میں آپ مسئول ہیں، آپ سے سوال کیا جائے گا۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ پر نعمتیں
عطا کی ہیں، یہاں تک کہ بندے سے ان چیزوں تک کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو جو اس سے اوپر ہیں اس کا کیا کہنا، جیسا کہ حدیث میں ہے، سنن ترمذی کی حدیث کہ ان اول ما يسأل عنه يوم القيامة يعني العبد من النعيم ان يقال له، بلا شبہ سب سے پہلے بروز قیامت بندے سے جو نعمت النعیم نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا وہ اس طرح ہوگا کہ اس سے کہا جائے گا الم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد، کیا ہم نے تمہارے لیے تمہارے جسم کو صحیح سلامت نہیں رکھا اور تمہیں ٹھنڈا پانی عطا فرمایا، یعنی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نچھاور کی، الماء البارد ٹھنڈا پانی تک اور ٹھنڈا سایہ اس تک کے بارے میں آپ مسئول ہیں۔ تو اللہ اللہ یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اس کی اپنے تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خشیت اختیار کریں۔ اگر ہم اس جانب یعنی شکر گزاری کا جو پہلو ہے تقصیر کا شکار ہیں، کوتاہی کا، تو چاہیے کہ ہم پابندی کریں، اپنی زبان کو دائماً اللہ تعالیٰ کے ذکر و شکر سے تر رکھیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی سیدنا سلیمان علیہ السلام، جن کا قصہ ہم نے پڑھا، صرف یہ سننے پر یعنی چونٹی کا کلام سننے پر اللہ تعالیٰ کی کس قدر انہوں نے شکر گزاری اور حمد و ثنا بیان کی۔ تو جو بھی نعمت آپ کو یاد آئے یا آپ کو کوئی جدید نعمت ملے تو آپ نئے سرے سے واپس سے شکر گزاری، ویسے بھی شکر گزاری میں لگے رہیں اور واپس سے شکر گزاری ادا کریں۔ اسی طریقے سے محض اپنے سامنے جو تخت دیکھا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے خوب اس کا شکر ادا کیا، اس کی حمد و ثنا بیان کی۔ اسی طریقے سے آپ کو چاہیے کہ آپ کا دل ہمیشہ بیدار رہے، جب بھی کوئی نعمت کی تجدید ہو آپ کے پاس تو آپ کی طرف سے بھی نئے سرے سے بھی شکر گزاری ہو اور عبادت ہو اور اطاعت ہو، فرمانبرداری ہو۔ آپ اس حدیث کی جانب دیکھیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث جو کہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام فرماتے یہاں تک کہ آپ کے پاؤں پھٹ جاتے، اور ایک الفاظ یہ بھی ہیں حدیث کے ورم پھٹ جاتے آپ کے پاؤں۔ تو سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يقوم من اللیل حتى تفطر قدماه، کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام فرماتے، قیام اللیل، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں پھٹ جاتے ہیں۔ فقالت عائشہ لما تصنع هذا یا رسول اللہ، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وقد غفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، حالانکہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دیے ہیں، آپ بخشائے ہیں۔ قال افلا احب ان اکون عبدا شکورا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا، کیا میں پسند نہ کروں کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنوں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کی مغفرت فرما دی، ایک عظیم نعمت ہے، تو اس نعمت کا سامنا بدلہ کس چیز سے کیا؟ شکر سے۔ افلا اکون عبدا شکورا، تو جب کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ پر نعمت کرے آپ اس کے لیے شکر گزاری کریں اور کہیں کہ یہ نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے کتنی ہی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں۔ یہ آج کے دور کی آپ نعمتیں دیکھ لیں کہ اے سی ہیں اور فریج ہیں، بجلی ہے، موبائل ہیں، گاڑیاں ہیں، جہاز ہیں، کتنی نعمتیں ہیں، شمار نہیں آپ کر سکتے۔
تو کیا ہم نے ان نعمتوں پر جس طرح حق بنتا ہے شکر گزاری کا اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی ہے؟ لازم ہے کہ آپ کی زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر و شکر اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری سے تر رہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اس بات کی توفیق دے جسے وہ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے، اور ہمیں اور آپ کو اور تمام لوگوں کو ان میں سے کر دیں جو ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، ایمان اور ثواب و اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ۔ بے شک وہ دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اب ہم اپنے شیخ ربیع اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کے لیے ان سے جو ہے اجازت طلب کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور کلام کریں۔ وباللہ التوفیق۔ شیخ ربیع حفظ اللہ فرماتے ہیں، مختصر حمد و ثنا کے بعد آپ نے اس اچھے کلام کو سنا اور مبارک کلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری پر ابھارنے والا تھا کہ اس کی جو بھی نعمتیں ہیں دینی اور دنیاوی اس پر اس کی شکر گزاری کی جائے، اور حقیقت یہ ہے جیسا کہ سورۃ الصبا میں فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور میرے بندوں میں سے بہت کم شکر گزار ہوتے ہیں۔ الشاکرون قلیل، بہت قلیل ہیں شکر گزار لوگ، تو آپ کو چاہیے آپ ان قلیل لوگوں میں سے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے شکر کرنے والے، اس کا ذکر کرنے والے ان میں سے ہو جائیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کو اس بات کی تعلیم بھی دی اور فرمایا کہ جیسا کہ مسند احمد، ابو داود وغیرہ کی حدیث لا تدعن فی دبر کل صلاۃ ان تقول، کسی بھی نماز کے بعد یہ ذکر کرنا نہ بھولنا، نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں، شکر کروں اور اچھے طریقے سے تیری عبادت کر سکوں، کیونکہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے مدد نہ ملے اور اس کی توفیق نہ ہو تو آپ اس کا شکر بھی نہیں ادا کر سکتے، نہ ہی اس کا ذکر کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ ضعیف ہیں، اپنے رب کی طرف فقیر ہیں، اپنے تمام امور میں دینی ہو یا دنیاوی۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ خیر وہ عطا کریں کہ آپ اس کی نعمتوں پہ شکر گزاری کر سکیں اور اس کا جو بھی فضل و کرم ہے اس کا حق ادا کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو الشاکرین الذاکرین میں سے بنا دیں۔ بے شک ہمارا رب دعاؤں کا سننے والا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اس کے بعد کچھ سوالات کیے گئے شیخ سے۔ پہلا سوال یہ کہ ایک بھائی سوال کرتا ہے رمضان کے روزوں کے تعلق سے اور عید کے تعلق سے بھی، کیا ہمیں فلکی جو حساب ہوتے ہیں اس کے مطابق چلنا چاہیے چاند کے تعلق سے، یا پھر جو کچھ حدیث میں ذکر ہوا ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے؟ شیخ جواب میں فرماتے ہیں یہ جو ماہر فلکیات ہیں ان کے حساب سے نہیں لینا چاہیے، بلکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جو کہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزے شروع کرو اور چاند دیکھ کر عید مناؤ۔ فإن غمی علیکم الشہر فعدوا 30، اگر مطلع برآلود ہو، بادل چھائے ہوں، کسی بھی وجہ سے چاند نہ دیکھ پائیں تو پھر 30 دن مہینے کے پورے کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا صوموا لرؤیتہ، یعنی جب تم ہلال رمضان کا ہلال اس کا چاند دیکھو تو پھر روزے شروع کرو، اور اگر تم سے وہ چھپا دیا جائے بادلوں کے ذریعے تو پھر 30 دن پورے کرو، یعنی
جو 30ویں کی رات ہے ادھر بادل آ جائیں شعبان کی 30ویں کو یا رمضان کی 30ویں کو، تو پھر تم 30 دن پورے کرو، چاہے وہ شعبان کے ہوں یا رمضان کے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے۔ پھر شیخ سے سوال ہوا کہ ایک انسان جو عمرے کے لیے آتا ہے اپنے ملک کی طرف سے جو اس کا میقات بنتا ہے ادھر سے، اور جب وہ مناسک ادا کر لیتا ہے اور اس سے حلال ہو جاتا ہے، نکل آتا ہے اپنے احرام سے، تو وہ مدینہ نبویہ جاتا ہے مسجد نبوی کی زیارت کے لیے اور درود و سلام بھیجنے کے لیے۔ اس کے بعد مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جاتا ہے اور اس میں نماز پڑھنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد وہ درود و سلام بھی بھیجتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے دونوں ساتھیوں سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما پر۔ اس کے بعد جو شرعی زیارتیں ہیں وہ کرتا ہے، جیسا کہ باقی قبرستان اور شہدائے احد کی زیارت، اسی طریقے سے 2 رکعتیں پڑھنا مسجد قباء میں۔ تو جب وہ وہاں سے لوٹتا ہے تو وہ اہل مدینہ کا جو میقات بنتا ہے وہاں سے دوبارہ سے عمرہ کر سکتا ہے، اس کا احرام باندھ سکتا ہے، اس کی نیت کر سکتا ہے۔ اس کے جواب میں شیخ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے لیے یا کسی اور کے لیے یہ چاہتے ہیں، کیونکہ وہ یہ ایک الگ سفر ہے جو اس نے کیا ہے، تو آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں، وباللہ التوفیق۔ پھر سوال ہوا کیا ننگے سر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ اس کے جواب میں شیخ فرماتے ہیں کہ ننگے سر نماز پڑھنا صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ اپنے سر پہ ٹوپی رکھ لیں یا غطرہ یا عمامہ وغیرہ رومال، تو یہ زیادہ افضل ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الاعراف میں، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم ہر نماز کے وقت یا ہر مسجد کی حاضری کے وقت اپنی زینت اختیار کر لیا کرو۔ مگر اس کے باوجود اگر کوئی شخص ننگے سر نماز پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس کی نماز صحیح ہے، جیسا کہ حاجی یا عمرہ کرنے والے احرام کی حالت میں اپنے سر کو ننگا رکھتے ہیں۔ وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اس کے ساتھ ہی آج کا درس ختم ہوا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔